انہوں نے خواب دیکھا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اوفی نذرک یا عبد المطلب، او عبد المطلب اپنی منت کو پورا کرو۔ اب انہوں نے پورے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے تو یہ منت مانی تھی، اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو ان میں سے ایک بیٹے کو بیت اللہ کے سائے میں ذبح کروں گا۔ تو وہ کہنے لگے اوفی نذرک یا ابت، اے ہمارے ابا جان اپنی منت پورا کیجئے، وفعل ما شئت، اور جس کو آپ قربان کرنا چاہتے ہیں قربان کر دیجئے۔ تو عبد المطلب کہنے لگے میں ایسا نہیں کروں گا، میں تو قرعہ ڈالوں گا۔ اب جب قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ نکلا عبداللہ کے نام۔ کس کے نام نکلا؟ اور عبداللہ کس کے والد ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جی تو عبد المطلب نے کہا نہیں، پھر دوبارہ قرآن اندازی کرتے ہیں۔ اب دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر قرآن نکلا عبداللہ کے نام۔ عبد المطلب نے کہا چلو 2 مرتبہ کر لیے، تیسری مرتبہ بھی کر لو۔ تیسری مرتبہ کی، پھر قرآن ڈالا تو پھر نکلا نام عبداللہ کا۔ اب عبد المطلب نے چھری لی، عبداللہ کو ساتھ لیا، باقی بھائی بیٹے ساتھ آئے اور ان کو ذبح کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف آ گئے۔ عبداللہ بڑا لاڈلا تھا، بہنوں کو بھی بڑا پیار تھا۔ ایک بہن نے آ کے اپنے بابا عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ابا جان نہیں، ہمارے اس بھائی کو آپ قربان نہیں کریں گے۔ کہا پھر؟ کہا آپ اس طرح کیجئے نا کہ آپ اونٹوں کے درمیان اور عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈال لیجئے، جتنے اونٹ وہ نکلے ان اونٹوں کو قربان کر دیجئے، ہمارے بھائی عبداللہ کو بچا لیجئے۔ عبد المطلب کی ذہن میں بات آئی کہ ایک آدمی کی دیت اس زمانے میں 10 اونٹ تھے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو اس کا جو دیت اور مالی تاوان لیا جاتا تھا پہلے 10 اونٹ تھے۔ تو عبد المطلب نے 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام ڈالا، قرآن ڈالا تو پھر عبداللہ کا نام۔ اچھا عبد المطلب کہنے لگے نہیں، 20 اونٹ اور عبداللہ۔ اب پھر قرآن ڈالا نام، پھر عبداللہ کا۔ کہا 30 اونٹ اور عبداللہ۔ پھر قرآن اندازی کی، بچے کو بلایا بیٹا پرچی اٹھاؤ، نام نکالا تو پھر عبداللہ۔ کہا نہیں 40 اونٹ اور عبداللہ۔ اب پھر قرآن اندازی کی، حتیٰ کہ نام پھر عبداللہ کا، حتیٰ کہ 100 اونٹ پہنچ گئے۔ جب 100 اونٹ آئے تو پرچی ڈالی گئی، 100 اونٹ اور عبداللہ۔ اب جب پرچی نکلی تو پرچی میں تھا 100 اونٹ۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ لیے اور وہ بیت اللہ کے سائے میں قربان کر دیے۔ اور اس وقت سے یہ دیت عرب میں یہ چل پڑی کہ ایک آدمی کے قتل پر 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادیال کے اعتبار سے بھی بڑے عظیم نسب پر مشتمل ہیں۔ آپ کے دادیال جیسا دادیال کسی کا نہیں، آپ کے نانہیال جیسا نانہیال کسی کا نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادیال کے نسب، والد کی طرف سے جو نسب ہے، اس کے بارے میں گزشتہ جمعے میں عرض کر دیا گیا تھا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضور علیہ السلام کے آبا کے بارے میں جناب عدنان تک نسب بیان کیا ہے۔ مضر بن نزار بن معد بن عدنان، اور اس کے بعد اپنی تاریخ میں، تاریخ بخاری میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کا نسب گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بھی پہنچایا ہے، اور اس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ عدنان کے بعد بدھ ہے، بدھ کے بعد مقوم ہے، مقوم کے بعد تارح ہے، تارح کے بعد یعرب، پھر یشجب، پھر یشجب کے بعد ثابت، ثابت کے بعد جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام اپنا نسب جب بیان کرتے تھے تو عدنان تک بیان کرتے تھے۔
اور عدنان کے بعد یہ بھی کہتے تھے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار کی اولاد میں سے ہیں، ان کے نسل میں سے ہیں۔ لیکن جب آگے کی بات پوچھی جاتی تو حضور علیہ السلام فرماتے کذب النسابون، نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے۔ جو کہتے ہیں نا جناب حضرت آدم علیہ السلام تک حضور کا سلسلہ نسب یوں ہے، تو فرمایا یہ ٹیوے لگاتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور اس کی دلیل قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَعَادًا وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ، عاد اور سمود اور ان سے پہلے لوگ، ان کے بارے میں، ان کے نسب اور حقیقت کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جب اس سے آگے ساری حقیقت کے بارے میں حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تو اب اگر کوئی حضرت آدم تک حضور کا سلسلہ نسب بیان کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ کوئی صحیح سند اور روایات سے ثابت نہیں۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوی سلسلے میں جو باپ کی طرف سے سلسلہ ہے، اس کے اندر بھی، اور حضور کی کا جو مادری سلسلہ ہے حضرت آمنہ کی طرف سے، اس سلسلے کے بارے میں بھی میرے نبی نے خود فرمایا ہے انا انفسکم نسبا و سحرا، میرا جناب نسبی جو سلسلہ نسب ہے وہ بھی سب سے عمدہ اور اعلیٰ ہے، میرا مادری سسرالی سلسلہ نسب ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرے خاندانوں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کا جو مادری سلسلہ ہے، وہ حضور علیہ السلام بیٹے ہیں سیدہ آمنہ کے، اور آمنہ بیٹی ہیں وہب کی، وہب بیٹے ہیں عبد مناف کے، عبد مناف بیٹے ہیں زہرہ کے، زہرہ بیٹے ہیں کلاب کے، اور کلاب بیٹے ہیں مرہ کے۔ یہ جو کلاب ہیں، کلاب پر آ کر حضور علیہ السلام کا مادری اور پدری سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، حضور علیہ السلام کا پدری سلسلہ نسب کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، کلاب پر آ کر ایک ہو گیا۔ اچھا، حضرت آمنہ کے سلسلہ نسب میں بھی عبد مناف کا ذکر ہے، حضور کے سلسلے میں بھی عبد مناف کا ذکر ہے، لیکن وہ عبد مناف اور ہیں، حضور کے سلسلہ نسب میں عبد مناف اور ہیں۔ کلاب جا کر کلاب پر دونوں کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی کے مادری نسب جیسا سلسلہ نسب جیسا بھی کسی کا سلسلہ نسب، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پدری سلسلہ نسب جیسا بھی کسی کا سلسلہ نسب۔ اور میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا حضور علیہ السلام کے سارے آبا کے بارے میں، حضور فرما رہے ہیں بھئی عدنان بھی، معد بھی، مضر بھی، نزار بھی یہ اہل ایمان میں سے تھے، لا تسبوہم احدا، ان میں سے کسی کو برا بلا نہ کہو۔ پھر حضور علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں جناب وہ فہر آتے ہیں، وہ فرمایا وہ قریش تھے، ان کا لقب قریش تھا، نام فہر تھا، بڑے عالی صفات کے حامل تھے، فرمایا لا تسبوہ، اس کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ حضور نے فرمایا میرے آبا میں ہاشم آتے ہیں، اور ہاشم ہشمہ یا ہاشموں سے ہے، اس کا معنی تو چوری کر کے کھلانے والا۔ یہ ہاشم اتنے بڑے سخی تھے کہ انہوں نے جناب عرب کے اندر جب قحط آیا تو یہ لوگوں کو گوشت کے شوربے میں روٹیاں چور چور کے کھلایا کرتے تھے، اس لیے ہاشم کو کہا جاتا تھا اسخل عربی، عرب کا بہت بڑا سخی ہے۔ یہ حضور کے آبا میں سے ہیں۔ پھر ہاشمی کے بیٹے عبد المطلب ہیں، لیکن عبد المطلب کا نام وہ شیبہ تھا۔ یہ ہاشم کے بیٹے ہیں شیبہ، اور ہاشم نے مدینہ کی ایک عورت سے نکاح کیا، اور وہ عورت بھی بڑی نجابت والی تھی، بڑے اعلیٰ نسب والی تھی۔
جی اچھے اخلاق والی تھی. جب ہاشم نے ان سے نکاح کیا تو نکاح کے بعد ان کے بطن سے بچہ پیدا ہوا جس کے سر میں ایک بال سفید تھا، چمک رہا تھا، اور عربی زبان میں سفیدی کو شیبہ کہتے ہیں، تو ان کا نام شیبہ رکھ دیا گیا. شیبۃ الحمد کہتے تھے ان کو. اور یہ بڑے جناب انتہائی حسین تھے، ان کے چہرے پر بڑا نور تھا، اس وجہ سے ان کو شیبہ کہا جاتا تھا. لیکن ہاشم کا کچھ عرصہ بعد انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو یہ شیبہ اپنی والدہ کے پاس مدینہ میں رہ گئے. اب مدینہ میں شیبہ رہتے تھے تو شیبہ تو ظاہر ہے بیٹے کس کے تھے؟ ہاشم کے. اور یہ اپنے ماموں کے پاس رہ گئے، باپ کا انتقال ہو گیا تھا. جو مکہ سے مدینہ کو لوگ جاتے تھے وہ وہاں پر دیکھتے تھے کہ یہ ایک نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا وسیلہ ہے اور قوت اور طاقت والا ہے. تیر پھینکتا ہے تو وہ بڑا نشانے پر، تلوار زنی کرتا ہے تو اس کے کرتب بڑی بہادری کے ساتھ دکھاتا ہے. تو کسی نے آ کے یہ ان کے چچا مطلب کو کہا، وہ ہاشم کا بیٹا تھا. ہاشم کے 4 بیٹے تھے، مطلب، نوفل، ہاشم اور اسی طرح عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. ان میں سے کسی نے مطلب کو کہا کہ تمہارا بھتیجا ہاشم کا بیٹا مدینہ میں رہتا ہے، ماموں کے پاس رہتا ہے اور نانیال میں رہتا ہے، تو نانیال والے اگر کوئی ان کا بھانجا نواسا ہو تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے، کہتے لے یہ تو ہمارے خاندان کا نہیں فلاں خاندان کا ہے. اور کہتے بچہ بڑا جاندار ہے، شاندار ہے، تم ایسا کرو یہاں پر لے آؤ، اپنے خاندان میں رہے گا، اس کی صلاحیتیں اور بڑھیں گی. چنانچہ مطلب نے سواری پکڑی اور وہاں پر مدینہ میں چلے گئے. یہ شیبہ کو ساتھ لیا، بٹھا کے لے آئے. لیکن جب سفر سے واپس آئے تو ظاہر ہے اونٹوں پر سفر تھا. اب یہ مطلب تو بڑے جنے اور بنے ٹھنے ہوئے تھے، سارے لوگ ان کو جانتے تھے. اور یہ جو بھتیجا تھا ظاہر ہے یتیم تھا، ہاشم کا بیٹا تھا، یتیم تھا، تو کپڑے میلے کچیلے تھے. لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو نے کہا یہ میرا غلام ہے. شرما گئے تھے کہیں کوئی یہ تانا نہ مار دے تمہارا بھتیجا ہے، بیچارے کی حالت ایسی خستہ ہے. تو اس وقت لوگوں نے کہا جا مطلب و عبدہ، مطلب بھی آ گیا اور اس کا غلام بھی آ گیا. اب جب یہ لفظ کہا تو اس کے بعد سے اس شیبہ کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا. ہم اس کو عبد المطلب کہتے ہیں نا، حضور کے دادا کا نام. وہ ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا، نام ان کا شیبہ تھا. تو اب مطلب نے اگلے دن اپنے بھتیجے کو نہلایا، دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے. جب چمک آ گئی تو لوگوں سے کہنے لگا نہیں نہیں یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ تو میرا بھتیجا ہے، ہاشم کا بیٹا ہے جی. اور کل میں جب لے کے آیا تھا کپڑے میلے کچیلے تھے، اس میلے کچیلے کپڑے کی وجہ سے میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جناب اپنے بھتیجے کی اس خستہ حالت کی بنیاد پر اس کو بھتیجا شو کروں، اس لیے میں نے اس کو عبد المطلب کہا. اب یہ عبد المطلب شیبۃ الحمد جب یہاں پہ آئے تو ابھی باپ کا بیٹا، جس سخی باپ ہو تو بیٹے کے اندر بھی سخاوت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جیسی صفات باپ کے اندر خاندان میں ہوتی ہیں وہ اولاد میں بھی آیا کرتی ہیں. ہاشم تو سخی تھا ہی تھا، اس کی سخاوت انسانوں پہ چلتی تھی، لیکن عبد المطلب اپنے باپ ہاشم سے بھی زیادہ سخی تھا. اور اتنا سخی کہ یہ انسانوں کو تو کھلاتا پلاتا ہی تھا، جنگل کے چرند پرند درند جانوروں کو بھی خوب کھلاتا تھا. حتیٰ کہ اس کا لقب تھا مطعم طیر السماء، آسمانوں کے پرندوں کو کھانا کھلانے والا. اتنا سخی. اب اس کی سخاوت کے حوالے سے جناب اس کے بہت سارے لوگ فین ہو گئے. عرب کے لوگ اس کو بڑی سرداری کے طور پر اہمیت دیتے تھے، سردار قریش کہتے تھے. اب ظاہر ہے مدینہ مکہ معظمہ میں آیا تو بیت اللہ کی خدمت، حاجیوں کو پانی پلانا، آنے والے مہمانوں کے لیے
ان کے نظم کا انتظام کرنا، مختلف امور کے ساتھ یہ سارے معاملات چلا کرتے تھے۔ چنانچہ عبد المطلب ایک دن کعبۃ اللہ کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، اور یہاں پر پہلے ظاہر زمزم کا کنواں حضرت اسماعیل جب آئے تھے تو تھا، لیکن بعد میں قبیلہ جرہم، بنو جرہم کے لوگ بسے، انہوں نے یہاں ظلم و ستم شروع کیا، عرب کے سارے قبائل اکٹھے ہوئے، قبیلہ بنو جرہم کو نکال دیا، لیکن انہوں نے نکلنے سے پہلے یہ زمزم کے سارے کنویں کو بند کر دیا، اور بیت اللہ کی جتنی نشانیاں تھیں وہ ساری وہاں پہ دفن کر دی، وہاں نشان تک نہیں چھوڑا۔ اب زمزم تھا لیکن یہاں اس کا نشان ختم۔ حضرت عبد المطلب بڑے نیک آدمی تھے، ان کو اچھے اچھے خواب آتے تھے، تو یہ کعبۃ اللہ کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں، لیٹے لیٹے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا احفر طیبۃ، طیبہ کو کھودو۔ اس نے کہا مت طیبہ، طیبہ کیا ہے؟ اب اتنی بات کہی، آنے والا غائب ہو گیا۔ پھر دوسرے دن پھر وہاں سوئے، خواب دیکھا، کہا احفر مظنونتن، مظنونہ کو کھودو۔ انہوں نے کہا مل مظنونہ، مظنونہ کیا ہے؟ وہ غائب ہو گیا۔ پھر تیسری رات پھر خواب دیکھا، وہ کہنے والا کہہ رہا تھا احفر برۃن، برہ کو کھودو، کشادگی والی جگہ کو کھولو، وسعت آئے گی۔ انہوں نے کہا مل برہ، برہ کیا ہے؟ وہ پھر غائب ہو گیا۔ حتیٰ کہ چوتھے دن انہوں نے پھر خواب دیکھا، خواب میں کہنے والا کہہ رہا تھا احفر زمزما، زمزم کو کھودو۔ اب صبح اٹھے، اپنے اس خواب کا تذکرہ لوگوں سے کیا، تو لوگوں نے بتایا کہ اصل میں یہاں پر حضرت اسماعیل کی جو عظیم یادگار زمزم تھی، اس کو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے ختم کر دیا تھا، جی اس کے کھودنے کا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ برہ، مظنونہ، طیبہ، زمزم، یہ سارے اصل میں زمزم کے کنویں کے نام ہیں۔ برہ کشادگی والا، یہ کنواں بڑا کشادگی والا تھا، طیبتن بڑا پاک پانی تھا اس کا، مظنونتن یہ پانی ایسا تھا جس کے بارے میں لوگوں سے بخل کیا جائے، کوئی عمدہ چیز ہو تو آدمی چاہتا ہے نا میرے پاس ہی رہے، کوئی دوسرا نہ لے۔ اور زمزم تو ظاہر ہے زمزم کا معنی حرکت، اور یہ پانی ہر وقت حرکت میں ہی رہتا ہے۔ تو کسی نے کہا یہ کھودو۔ اب اگلے دن پھر خواب میں سوئے تو کسی نے کہا کہ ہم نے تمہیں اتنے دن سے کہا ہے زمزم کو کھودو، تو انہوں نے کہا زمزم کیا ہے، کہاں ہے، اس کی کچھ نشانی تو بتلاؤ۔ جب انہوں نے نشانی بتلائی، وہ سارے نشانات بتلائے، تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو اور مکہ والوں کو لیا اور کہا آؤ زمزم کھودے، لیکن باقی مکہ والے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ یہ اپنے بیٹے حارث کو لے کے زمزم کا کنواں کھودنا شروع ہو گئے۔ اب یہ کنواں کھودا ہے تو یہاں سے مختلف کیا کرتے تھے، یہ کھدائی کرتے تھے، اور ان کا بیٹا حارث اس مٹی کو اٹھا کے باہر پھینک رہا تھا۔ کئی دن گزر گئے۔ اب جب کئی دن گزرے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ نیچے سے کچھ من نکلی ہے۔ اب حضرت عبد المطلب نے نعرہ لگایا تکبیر، اللہ اکبر، کہا ہم اپنے مقصود کو پا گئے۔ اب مکہ کے دوسرے لوگ بھی آئے، انہوں نے باقی چیزوں کو کھودا تو زمزم کا کنواں نکلا، وہاں سے جو باقی تبرکات تھے وہ برآمد ہوئے، زمزم کا پانی وہاں سے نکلنا شروع ہو گیا، پھر سے زمزم اپنی بہاروں کے ساتھ پوری امت کے لیے وسیع ہو گیا۔ لیکن اسی دوران جب عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا تھا نا حارث، اس دوران سیدنا عبد المطلب نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے دے دیے۔ اب جب 10 بیٹے ہیں، ان میں یہ سارے حمزہ تھے، عبداللہ تھے، اور بھی بہت سارے، لیکن حضرت عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ سے سب سے زیادہ پیار تھا۔ اب سوچا کس بیٹے کی قربانی کروں، ابھی سوچ ہی رہے تھے، کچھ دن اور گزر گئے۔ انہوں نے خواب دیکھا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا اوفی نذرک یا عبد المطلب، او عبد المطلب اپنی منت کو پورا کرو۔
اب انہوں نے پورے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے تو یہ منت مانی تھی اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو ان میں سے ایک بیٹے کو بیت اللہ کے سائے میں ذبح کروں گا۔ تو وہ کہنے لگے اوفی نذرک یا ابت، اے ہمارے ابا جان اپنی منت پورا کیجئے، وفعل ما شئت، اور جس کو آپ قربان کرنا چاہتے ہیں قربان کر دیجئے۔ تو عبد المطلب کہنے لگے میں ایسا نہیں کروں گا، میں تو قرعہ ڈالوں گا۔ اب جب قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ نکلا عبداللہ کے نام۔ کس کے نام نکلا؟ اور عبداللہ کس کے والد ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جی تو عبد المطلب نے کہا نہیں، پھر دوبارہ قرآن اندازی کرتے ہیں۔ اب دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر قرآن نکلا عبداللہ کے نام۔ عبد المطلب نے کہا چلو 2 مرتبہ کر لیے، تیسری مرتبہ بھی کر لو۔ تیسری مرتبہ کی، پھر قرآن ڈالا تو پھر نکلا نام عبداللہ کا۔ اب عبد المطلب نے چھری لی، عبداللہ کو ساتھ لیا، باقی بھائی بیٹے ساتھ آئے اور ان کو ذبح کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف آ گئے۔ عبداللہ بڑا لاڈلا تھا، بہنوں کو بھی بڑا پیار تھا۔ ایک بہن نے آ کے اپنے بابا عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ابا جان نہیں، ہمارے اس بھائی کو آپ قربان نہیں کریں گے۔ کہا پھر؟ کہا آپ اس طرح کیجئے نا کہ آپ اونٹوں کے درمیان اور عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈال لیجئے، جتنے اونٹ وہ نکلیں ان اونٹوں کو قربان کر دیجئے، ہمارے بھائی عبداللہ کو بچا لیجئے۔ عبد المطلب کی ذہن میں بات آئی کہ ایک آدمی کی دیت اس زمانے میں 10 اونٹ تھے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو اس کا جو دیت اور مالی تاوان لیا جاتا تھا پہلے 10 اونٹ تھے۔ تو عبد المطلب نے 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام ڈالا، قرآن ڈالا تو پھر عبداللہ کا نام۔ اچھا عبد المطلب کہنے لگے نہیں، 20 اونٹ اور عبداللہ۔ اب پھر قرآن ڈالا نام پھر عبداللہ کا۔ کہا 30 اونٹ اور عبداللہ۔ پھر قرآن اندازی کی، بچے کو بلایا بیٹا پرچی اٹھاؤ، نام نکالا تو پھر عبداللہ۔ کہا نہیں 40 اونٹ اور عبداللہ۔ اب پھر قرآن اندازی کی، حتیٰ کہ نام پھر عبداللہ کا، حتیٰ کہ 100 اونٹ پہنچ گئے۔ جب 100 اونٹ آئے تو پرچی ڈالی گئی، 100 اونٹ اور عبداللہ۔ اب جب پرچی نکلی تو پرچی میں تھا 100 اونٹ۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ لیے اور وہ بیت اللہ کے سائے میں قربان کر دیے۔ اور اس وقت سے یہ دیت عرب میں یہ چل پڑی کہ ایک آدمی کے قتل پر 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ پہلے ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ تھی، اب ہماری شریعت میں ایک آدمی کی دیت کتنے اونٹ ہیں؟ 100 اونٹ۔ چنانچہ اب عبداللہ جوان ہو گئے تھے، عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ بعض نے کہا ان کی عمر اس وقت 18 سال تھی، بعض نے کہا عمر 25 سال تھی۔ ان کی شادی کی فکر ہوئی تو عبداللہ کے لیے جس عورت کا انتخاب کیا گیا وہ وہب ابن عبد مناف کی بیٹی آمنہ تھی، جو نسب، خاندان، شرافت، نجابت اور سعادت و امانت کے حوالے سے پورے مدینہ کے اندر سب سے زیادہ طیب اور مشہور تھی۔ چنانچہ نکاح کے حوالے سے پھر ساتھ ہی عبد المطلب نے آمنہ کے چچا کی بیٹی سلمہ تھی، ان کے لیے اپنا نکاح کا پیغام دے دیا، عبداللہ کے لیے آمنہ کا نکاح کا پیغام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح ہوئے، باپ کا بھی نکاح ایک ہی مجلس میں، بیٹے کا بھی نکاح ایک ہی مجلس میں۔ ایک کے گھر میں تایا کی بیٹی ہے، ایک کے گھر میں چچا کی بیٹی ہے، نکاح ہو گیا۔ اب جس وقت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب لے کے جا رہے تھے تو اس وقت مدینہ داخل ہونے سے پہلے عرب کی ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا، یہ یہودی عورت تھی، اور اس یہودن عورت نے جب عبداللہ کو جاتے ہوئے دیکھا تو عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ آپ ادھر آ جائیے، میں 100 اونٹ بھی دوں گی اور آپ کے ساتھ نکاح بھی کروں گی۔ عبداللہ نے کہا نہیں، فرمایا فالحرام ما دونہ، یہ حرام پر عمل کرنا میرے نزدیک بڑا مشکل ہے جی، میں کوئی پاک آدمی کسی نجس چیز کو کھایا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب نکاح کرنا تھا۔ عبداللہ سمجھے کہ یہ برائی کی دعوت دے رہی ہے کہ 100 اونٹ بھی لے لو، آپ میرے پاس رہو۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا، چنانچہ یہ چلے گئے۔ جب نکاح ہو گیا، کچھ دن حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا اور وہاں کچھ دن رہے، واپس آ رہے تھے،
اسی یہودن عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھ لیا. فرمایا عبداللہ تم کہاں رہے؟ کہا میں مدینہ میں. وہاں کیا کرتے رہے؟ کہا میرا وہاں پہ نکاح ہوا، اور نکاح وہب ابن عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے نکاح ہوا، اور میں اس کے ساتھ کچھ دن رہا ہوں. یہ یہودن عورت تھی، یہودیوں کی کتابوں سے اچھی طرح واقف تھی. کہنے لگی عبداللہ میں نے جب آپ کو دعوت دی تھی کسی گناہ کی دعوت نہیں دی تھی. جب تم یہاں سے گئے تھے تمہاری پیشانی میں ایک نور نظر آ رہا تھا جو نبوت کا نور تھا، اور وہ میں چاہتی تھی وہ نور نبوت مجھے حاصل ہو جائے نکاح کے ذریعے، اور وہ نبوت والی نسل میرے خاندان سے چلے. جی لیکن ظاہر ہے یہ جہاں پر اس نور میں منتقل ہونا تھا اللہ کے علم میں وہیں پر ہو چکا ہے. اب تم جب واپس آ رہے ہو وہ پیشانی کے اندر وہ نور نہیں ہے. چنانچہ عبداللہ تو تجارت کے لیے شام چلے گئے، وہاں پر جا کے بیمار ہوئے، اور بیمار ہونے کے بعد حضرت عبداللہ وہیں پر انتقال کر گئے. اب جب انتقال کر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں حضرت آمنہ کے بطن میں تھے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی جو والدہ ہیں وہ روزانہ عجیب عجیب کیفیات دیکھتی تھی. کبھی وہ آسمانی احوال سے مطلع ہوتی، کبھی ان کو نور دکھایا جاتا، کبھی وہ پانی لینے کے لیے جاتی تو کنویں پر پانی خود بخود اوپر آ جاتا. جی وہ دھوپ میں نکلتی تو ان کے سر پر بادل صاحبان بن کر آ جاتا. یہ درختوں کی طرف جاتی تو درخت ان کو جھکتے ہوئے نظر آتے. یہ اپنا حال احوال جی عجیب محسوس کر رہی تھی. لیکن عورت کو حمل کے دوران جو درد ہوتا تھا وہ کسی قسم کا حضرت آمنہ کو درد بھی نہیں ہوا. حتیٰ کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضور کی پیدائش کے وقت اس وقت ایک نور نکلا ہے، اور وہ نور حضرت آمنہ نے دیکھا کہ جناب آسمانوں تک گیا ہے، جس کی وجہ سے پورا گھر روشن، اور گھر سے لے کر آسمانوں تک روشنی پھیل گئی. پھر اسی وقت میں دیکھا کہ جناب وہ روشنی نکلی ہے اور یمن اور بصرہ تک اور شام کی سرزمین بھی دکھلائی گئی. اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ شام تک بھی حضور کی زندگی میں پہنچیں گے. اب حضور کی ولادت ہوئی تو ایک یہودی مدینہ سے ان دنوں میں مکہ آیا ہوا تھا. اب جب مکہ میں آیا ہوا تھا تو اس نے رات کو آسمان کی طرف دیکھا اور صبح قریش کی ایک مجلس میں آیا. اس نے کہا لگتا ہے قریش میں کوئی رات کو بچہ پیدا ہوا ہے. قریش والے کہنے لگے نہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا پتہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قریش کے اندر نبوت منتقل ہو گئی ہے، اس امت کا نبی آج رات کو پیدا ہوا ہے. اب جب انہوں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے بطن سے ایک در یتیم پیدا ہوا ہے، جی جس کی بنیاد پر وہ اس یہودی عالم نے کہا ہے کہ نبی پیدا ہوا ہے. اور فرمایا سنو یہ نبی پیدا مکہ میں ہوا ہے، یہ جا کے رہے گا مدینہ میں، وہ ملک ہو شام، اور اس کی حکومت شام تک جائے گی. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شام تک بصرہ کا جو گورنر تھا وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر ولادت ہو رہی ہے، اور ولادت کے وقت کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر کر ٹوٹ پڑے. وہاں وہ چونکہ مشرک اور آگ کی پوجا کرنے والے تھے، وہاں کا جو آتش دان جل رہا تھا، آتش کدا چل رہا تھا کئی 100 سالوں سے، وہ ایک دم ان کا آتش کدا بجھ گیا. جو کسرا تھا وہ صبح کو اٹھا ہے، بڑا پریشان ہے. اس نے کہا یہ رات میرے محل میں زلزلہ آیا ہے، 14 کنگرے گر پڑے، اور اسی طرح ابھی یہ خبر تھی اتنے میں آیا کہ فارس کے آتش کدا کی آگ بھی بجھ گئی. اس نے ایک بڑے عالم کو بلایا جس کا نام عبد المسیح تھا. اسے کہا میں نے کچھ خواب دیکھے ہیں، اور میرا خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جناب سخت اونٹ
عربی نسل کے گھوڑوں کو آگے ہانک ہانک کے لے جا رہے ہیں، اور دریائے دجلہ سے جب وہ باہر نکلے ہیں تو وہ سارے کے سارے بلاد کو حاوی ہو گئے ہیں، پوری عرب کی سرزمین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ عبد المسیح کو بلایا، کہا اگر میں تجھ سے کچھ پوچھوں تو کیا مجھے بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا اگر مجھے پتا ہوا تو میں بتاؤں گا، اور اگر مجھے کچھ علم نہ ہوا تو میں اپنے سے بڑے کسی آدمی سے پوچھ کر بتا دوں گا۔ چنانچہ کسرا فارس نے جب اپنے خواب بیان کیے تو عبد المسیح کہنے لگا مجھے تو پتا نہیں ہے، لیکن میرا ماموں فلاں شہر میں رہتا ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ یہ ان کے پاس سفر کر کے گئے تو اس نے موت کے قریب تھا، اس نے کہا مجھے پتا ہے عبد المسیح آیا ہے اور اس کو کسرا فارس نے بھیجا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے فارس کے آتش کدے میں آگ بجھ گئی ہے، اس کے 14 کنگرے گر پڑے ہیں، اور اس نے یہ خواب دیکھا ہے، جاؤ کسرا فارس سے جا کر کہہ دو کہ اب قریش کے اندر ایک نبی پیدا ہو چکا ہے جس نے تمہاری ساری کی ساری بادشاہت کو زمین بوس کر دینا ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، اس کی حکومت دجلہ سے بھی پار سارے علاقوں پر حاوی ہو جائے گی، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اس کی نبوت میں آگ کو پوجا کرنے کی بجائے توحید کے پوجا کرنے والے ساری دنیا پہ غالب آ جائیں گے، اور جو تمہارے 14 کنگرے گر پڑے ہیں تو تمہارے یکے بعد دیگرے 14 نسلوں میں حکومت چلے گی، پھر ختم ہو جائے گی۔ کسرا نے جب 14 نسلیں سنا نا، اس نے سوچا کہ یہ تو اس کا مطلب بڑا عرصہ لگے گا، لیکن صرف 4 سال کی مدت میں کسرا کے 14 بیٹے 10 بیٹے ایک ہی دم آگے پیچھے ان کی حکومتیں ختم ہو گئی، اور پھر خلافت راشدہ حضرت عثمان غنی کے دور میں 14 پوری ہوئی اور فارس پر مسلمانوں کا الحمدللہ قبضہ ہو گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو ولادت با سعادت میں بھی دنیا میں اللہ پاک نے اپنے نبی کے غلبے کی نشانیوں کو ظاہر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے میرا یہ نبی پوری زمین پر غالب آئے گا، پوری زمین پر توحید کے ڈنکے بجائے گا، اور پورے کے پورے عالم کو شرک سے نکال کر وہ توحید کے راستے پر چلا دے گا۔ چنانچہ حضور کی ولادت ہوئی ہے، پھر ولادت کے بعد انشاءاللہ جو اگلے مراحل ہیں، اگلے جمعوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد والے احوال، اور کچھ اسی میں سے جو کچھ گوشے ایسے ہیں جن پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ان کو بیان کیا جائے گا، اور پورے ربیع الاول کے مبارک مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف امور کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔